حضور کو کئی مرتبہ خیال آیا کہ میری پشت پہ حسین بیٹھا ہے، میری پشت پہ امتی بیٹھا ہے، میری پشت پہ میرا نواسا ہے، بتاؤ اللہ نے کیوں نہیں جبریل کو بھیجا کہ جبریل جائیے میرے یار سے کہیے نماز دوبارہ لٹا لے، میری عبادت میں تمہیں کئی مرتبہ حسین کا خیال آیا ہے؟ نہیں، فرمایا کملی والے سجدے لمبے کر دینا، کیوں؟ فرمایا یہ دین کا وارث تیری پشت پہ بیٹھا ہے۔ مولا حسین آ گئے ہیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی خاص توفیق نال مالک لم یزل دے خاص فضل نال رسالت کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے وسیلہ جلیلہ نال اور خصوصاً مخدرات رسول عربی نبی پاک صاحب الاولاق سلم دی او اہل بیت پاک جنہاں نے شجر اسلام نو اپنا پاک خون دے کے زندہ فرما کے قیامت دی صبح تک دین سلامتی نال سانو عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ تسی بڑے باذوق اہل محبت اہل ارادت پاکاں دی ذکر واسطے سنن واسطے کرن واسطے شرط ہے کہ خون حلال دا ہوئے، یہ پہلی شرط ہے کہ اللہ دا شکر ہے کہ ساڈا خون حلالی خون ہے، اسے واسطے انہاں دا ذکر کریے تے دل نو سکون اور راحت نصیب۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ نے عظیم بی بی پاک سلام اللہ علیہ دی بارگاہ وچ منقبت پیش فرمائی اور ایک ایک لفظ ایک ایک شعر ایک ایک لائن و سطر ارادت اور محبت نال پری سی۔ کوئی بھی شاعر جدوں کلام لکھدا ہے نا پاکاں دی شان وچ تے وہ حق ادا نہیں کردا، غور فرمانا، وہ اپنی عقیدت دا اظہار کردا ہے، لفظ نو ملدے نے انہاں دی بارگاہ وچوں وہ کاغذ تے لکھ دیندا ہے ارادت عقیدت محبت نال۔ شعراء جڑے نے وہ پاکاں دا ذکر عقیدت و محبت نال کردے نے۔ کئیاں لوگاں نو تکلیف ہوندی وہ کہندے نے یار آپ اللہ کی ہی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی ہی باتیں کیا کرے چونکہ وہ رب ہے۔ میں کیا اسی اللہ کی ہی باتیں کرتے ہیں ہم کہ وہ رب ہے، مگر اللہ ہے بے صورت، ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے مگر پھر بھی ہم اسے رب مانتے ہیں۔ بغیر دیکھے ہم اسے
رب مانتے ہیں مگر وہ بے صورت ہے، ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے. تو جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے، بے صورت ہے اور لا مکان ہے. ابھی ہمارے مہمان کہیں سے چلے ہیں، فیصل آباد سے محمد دلدار چشتی صاحب، اور میں ان کے گھر میلاد پہ جاتا رہتا ہوں. میں نے انہیں ٹیلی فون پہ بھی منع کیا تھا کہ آپ نہ تکلیف کریں، مہنگائی کا دور ہے، تو ٹیلی فون پہ ہی میں حاضر ہو جاؤں گا، مگر ان کی عقیدت ہے، محبت ہے، تشریف لائیں. فیصل آباد سے اگر کوئی مہمان مولوی شفیق کو ملنے آئے تو اس کا مطلب ہے مولوی شفیق کا مکان ہوگا تو ملاقات ہوگی. آپ غور نہیں فرما سکیں. جب مولوی شفیق کا ایڈریس ہی نہیں ہے تو فیصل آباد سے آنے والے ہمیں ملیں کیسے؟ تو کارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ مولوی شفیق اس جگہ پہ رہتا ہے، تو پوچھ کے لوگ آ جاتے ہیں. اللہ کہاں رہتا ہے؟ واز شروع ہو گیا، اللہ کہاں رہتا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ وہ کعبے میں رہتا ہے تو وہ باؤنڈ ہو جائے گا. جو باؤنڈ ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، چونکہ کعبے کی 4 دیواریں ہیں، ایک دروازہ ہے. اللہ کعبے کے اندر باؤنڈ نہیں ہے، محاط اور پابند نہیں ہے، وہ اللہ ہے، بے صورت بھی ہے اور لامکان بھی ہے. جو بے صورت ہو، لامکان ہو، ہم اسے الہ کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ وہ رب ہے، بے صورت بھی ہے، لامکان بھی ہے، مگر وہ اللہ ہے. ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ذات حق ہے، مگر ہم ان پاکوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں میرے دوستو. مسجد کو دیکھا جائے تو بنانے والا مستری یاد آتا ہے کہ معمار کتنا اچھا تھا جس نے مسجد اتنی خوبصورت بنائی. منبر کو دیکھیں تو بنانے والا کاریگر یاد آتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ بنی ہوئی چیز دیکھنے سے بنانے والا یاد آتا ہے. ان کا ذکر کریں اور انہیں دیکھیں تو ان کے بنانے والا رب یاد آتا ہے کہ جس نے اپنا نبی پاک محمد اتنا خوبصورت بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رب کتنا خوبصورت ہوگا. ہم سانس سانس میں ان کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ یہ ایمان کا جز نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ ایمان کا کل ہے، جز نہیں ہے، یہ کل ہے. تو جب کل ہی نہ رہے تو جز کیسے رہے؟ بہرحال لمبی بات ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں اور آپ توجہ فرمائیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کی بہن ہے، امام پاک کی ہمشیرہ ہے، سکی بہن ہے. میں نے آج کتاب میں پڑھا، اگر آپ نے اس پاک بی بی کے ذکر پہ غور نہ کر سکے تو جمعے کے بعد توبہ کے نفل پڑھنا، اس سے بڑی میں کوئی بات نہیں کرتا. بی بی پاک جب علی مولا کے گھر سیدہ فاطمہ کے گھر پیدا ہوئی تو نبی پاک تشریف نہیں رکھتے تھے، حضور سفر میں تھے. اب غور کریں، نبی پاک موجود نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سفر میں تھے. اور بی بی پاک نے امام حسن اور سیدنا امام حسین اور سیدہ زینب کو جب جنم دیا تو طریقہ دیکھیے. مولا علی کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ میں باہر سے گھر آیا ہوں تو مجھے سیدہ نے بتایا کہ ہمارے گھر ایک شہزادی پیدا ہوئی ہے
جس کی ساری چہرے کی صورت میری ماں خدیجہ سے ملتی ہے. ہائے 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 اللہ اکبر کبیرہ. یا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی صورت میری والدہ طیبہ بی بی خدیجہ سے ملتی ہے. علی مولا نے فرمایا وہ میں اپنی شہزادی کی چہرہ تو بعد میں دیکھوں گا، مگر میری زندگی، میرا چین، میری پیاری بیوی فاطمہ، مجھے ایک بات تو کہو، وہ کب پیدا ہوئی ہیں؟ کہا بھی کچھ دیر پہلے. تو کہا فاطمہ، زینب پاک، ابھی ان کا نام نہیں رکھا گیا، میری بیٹی ابھی پیدا ہوئی ہے، اور تم مجھے یہ بات مصلی پہ بیٹھ کے بتا رہی ہو. 40 دن کے لیے ماں پر پابندی ہے بچہ جننے کے بعد کے مصلی پہ نہ آئے. فرمایا وہ مائیں اور ہوتی ہیں، میں فاطمہ الزہرا. آئے میں تو سیدہ فاطمہ ہوں. آیا وہ مائیں اور ہوتی ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ جو 40 دن تک نماز کے قریب نہیں جاتی وہ مائیں اور ہیں. تلاش کریں کہ یہ گھر کون سا گھر ہے. میرے دوستو آپ غور فرمائیں، یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے؟ یہ کون ہے؟ حضور سفر میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے تو بی بی پاک اور مولا علی میں اتنی دیر یہ بحث جاری رہی. علی مولا کہتے تھے کہ ان کا نام رکھا جائے میری بیٹی کا. فرمایا نہیں، فرمایا نہیں. پھر اصرار ہوتا نام رکھو بیٹی، فرمایا نہیں. تو کہا کیا بچوں کے نام نہیں رکھے جاتے؟ میں آپ کو اب دعوت دیتا ہوں اور منت کر کے دعوت دیتا ہوں کہ جملہ ضائع نہ کرنا. فرمایا لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہونا تو لوگ ہی نام رکھتے ہیں، اس کا نام سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی نہیں رکھ سکتا. آئے ہائے 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 سلام اللہ علیہ. یا علی مولا مشکل کشا، کہیے سبحان اللہ. اگر آپ کی توجہ ہو تو سفر تھوڑا سا آگے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب پاک کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. آپ کہو گے کہ چشتی صاحب کدھر تقریر کر رہے ہو؟ میں آپ کی خدمت میں مسئلہ کر اٹھا کے حضور کافی دیر دیکھتے رہے اور آنکھوں سے آنسو گرتے رہے. بی بی پاک کو دیکھتے اور روتے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس کی بابا جانی، میری شہزادی کو ہاتھوں میں لے کر روتے کیوں؟ آپ نے خود ہی تو بتایا تھا کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ رویا نہیں کرتے، یہ رحمتیں ہوتی ہیں. بیٹی زحمت نہیں ہوتی، یہ رحمت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ گھر ویران ہوتا ہے جہاں بچیاں نہیں ہوتی، بیٹیاں پیدا نہیں ہوتی. یہ گندا معاشرہ اور جاہل کلچر، ایک بچی پیدا ہو پھر دوسری ہو جائے پھر تیسری ہو جائے تو لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ جاہل آدمی اپنی بیویوں کو ڈائیورس کر دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں کہ تو بچیاں ہی جن رہی ہے. ارے زمانے کے جاہل گندے کلچر میں رہنے والوں، بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ جو روتا ہے یہ کافروں کا طریقہ ہوتا ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 4 شہزادیاں عطا فرمائیں. فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جس کو رب 4 بیٹیاں دے اور اس کی تربیت وہ دین کے مطابق کرے، قیامت کے دن میں رسول اسے جنت کا پروانہ، میں اسے جنت کا پروانہ عطا کروں گا.
بیٹیوں پر رونا یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ چلیے صبر کیجئے، میرے حضور روتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی میری طرف دیکھنا، بی بی زہرا سلام اللہ عز کی بابا جانی میری بیٹی کو ہاتھوں پہ لے کر، تمہاری ریش پر آنسو کیوں گر گئے؟ اب سننا، اب سننا، میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بیٹی فاطمہ، میں نے جب اس نواسی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو اس کے چہرے نے مجھے ختیجہ یاد کروا دی۔ آئے ہائے، مجھے سیدہ ختیجہ کا چہرہ سرکار نے منہ میں زبان دی۔ میں بی بی پاک کا تعارف نہیں کروا سکتا، مورے جیسا کمزور مولوی، نکمہ نکارا، اور بی بی زینب کا تعارف۔ میں تو کوئی مسئلہ چھیڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، میں کسی مسئلے کی جانب آپ کو لا رہا ہوں۔ حضور نے منہ میں زبان دے دی تو مولا علی نے عرض کی، آقا جی حسن حسین کے منہ میں زبان سمجھ آتی ہے، بی بی زینب کے منہ میں بھی زبان اور وہ چوس رہی ہیں۔ فرمایا علی تم ابھی زینب کو دیکھ رہے ہو، میں شام کا بازار دیکھ رہا ہوں۔ آئے آئے آئے، تم مدینہ شریف میں زینب کو دیکھ رہے ہو، میں دمشق کی گلیاں دیکھ رہا ہوں۔ اور میں زینب کے منہ میں زبان کسی مقصد کے لیے دے رہا ہوں۔ اور پیار کتنا تھا حضور کو بی بی سے، آج تک آپ نے یہ حدیث تو سنی ہے علماء سے، یہ فرمان نبی پاک کا، یہ آپ کا خادم پہلی مرتبہ آپ کو سنا رہا ہے، میں سنا رہا ہوں پہلی مرتبہ زندگی میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلی مرتبہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، چونکہ میں نے پڑھا پہلی مرتبہ ہے۔ جب کبھی حضور فرضوں کی نماز پڑھا کے گھر آتے نا تو سنتیں گھر پڑھتے، کبھی کبھار یا نوافل پڑھتے، تو بی بی پاک کی عمر تھی 5 سال، تو حضور سجدہ کرتے، بی بی چاہ کے نانے کی پشت پہ بیٹھ جاتی۔ آئے ہائے، آپ نے بڑی مرتبہ سنا ہوگا کہ مسجد نبوی میں حضور سجدہ کرتے تو امام عالی مقام پشت پہ، یہ آپ نے سنا ہے۔ یہ سنیے اس آخر سے کہ بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہ حضور کی پشت پہ بیٹھ جاتی اور پھر کیا کرتی، دونوں ہاتھوں کو حضور کی پاک گردن میں لے لیتی اور حضور سے ایسے کھیلتی رہتی، اور میرے آقا سجدے لمبے کر دیتے۔ ایک دن بی بی فاطمہ نے سیدہ زینب کو جھٹکے سے اتارا اور کہا، نانا جانی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ گردن کو کلامے میں لے لیتی ہیں۔ ذرا زور سے بی بی فاطمہ نے بلایا، میرے رسول نے نماز کو مکمل کر کے سیدہ کو سینے سے لگا کے بی بی فاطمہ سے کہا، آئندہ کے بعد میری شہزادی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ جتنی دیر میری پشت پہ بیٹھی رہے اس سے بیٹھے رہنے۔ میں آپ حضرات کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ یہاں تک سفر کرنے کے بعد میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ اس طرح میں کہہ نہیں سکتا جس طرح آپ جلوہ فرمائیں، وہ اس طرح بے ادبی ہو جائے گی۔ مجھے آپ یقین سے بتائیں کہ جب مولا امام عالی مقام حضور کے سجدے کی حالت میں حضور کی پشت اقدس پر بیٹھتے تھے
تو نبی پاک اس وقت نماز کس کی پڑھتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پڑھتے تھے؟ نہیں، اس طرح آپ تھوڑا سا اپنا انداز چینج کریں، کس کی پڑھتے؟ تو پاک مولا حسین پشت پہ آ جاتے، حضور اللہ کی نماز پڑھ رہے ہوتے، نہیں قبلہ آپ شاہ صاحب سید دعا کریں، میرے دوستوں کے سر سے گزر گئی بات، نماز تو رب کی تھی، تو حضور نبی بھی اللہ کے نبی ہیں، عبادت بھی اللہ کی تھی، اس کی عبادت اس کا محبوب کر رہا تھا، تو پشت پہ مولا حسین آ گئے۔ میں اس مولانا صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، مجھے کسی پھٹی ہوئی کتاب سے یہ مسئلہ دکھاؤ کہ کبھی زندگی میں اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جائیے میرے یار سے کہیے کہ میری عبادت میں تمہاری پشت پہ مولا حسین جو بیٹھے رہتے ہیں، کیا یہ میری عبادت ہو رہی ہے؟ آپ علی مولا سے کہیں اور سیدہ سے کہ جب مصطفیٰ نماز پڑھیں تو حسین کو نہ آنے دیا کریں، بچہ ہے بیٹھ جاتا ہے، سجدے لمبے کرنا پڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی جبریل نہیں آئے، 72 تسبیحاں حضور کرتے رہے، مولا حسین مرضی سے اترتے تھے تو حضور دوسرا سجدہ کرتے۔ ارے خدا چاہتا ہے حسین بیٹھا رہے، عبادت ہوتی رہے۔ آئے آئے حسین بیٹھے رہے، عبادت ہوتی رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ۔ زندہ آباد۔ مرضی خدا ہے کہ حسین بیٹھے رہے، عبادت ہوتی رہے۔ توجہ ہے، یہ بیٹھے رہے، عبادت ہوتی رہے۔ اور میں یہاں آپ کو کہتا ہوں کہ مسجد کی دیواروں سے پکار پڑ جائے، کیوں؟ خود میرے رسول نے فرمایا تھا، حاجیو کعبے کو کیوں دیکھتے ہو؟ کہا عبادت ہوتی ہے۔ اب جو بندہ چپ رہ گیا وہ حسینی نہیں ہے۔ میرے رسول فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہوں، جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، ایسے علی کا چہرہ دیکھنا ہے۔ ایسے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ پہچانتے ہو یہ کس کا گھرانہ ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ دکھائیں ہم کہ علی کا چہرہ عبادت ہے، نہ دکھائیں تو میں آج کے بعد واز چھوڑ دوں گا۔ اور یہ کہا کس نے؟ یہ فرمایا کس نے؟ فرمایا جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، ویسے چہرہ علی دیکھنا عبادت ہے۔ یہ سند مصطفیٰ دے رہے ہیں، یہ حضور کی سند ہے، حضور کا فرمان ہے، صلوات اللہ علیہ وسلم۔ اور کعبے کو دیکھنے والے رد ہو سکتے ہیں، علی کو دیکھنے والے رد نہیں ہو۔ یہ گھرانہ کس کا گھرانہ ہے؟ آئے آئے آئے۔ آپ اگر نعرہ لگا سکتے ہیں تو پورے جذبے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے لگائیں مولا علی کا نعرہ، مولا علی کے نعرے پہ ہاتھ اٹھائیں۔ آئے آئے کہیے سبحان اللہ۔ بڑے منافق کعبے کو دیکھتے تھے، کعبے کو منافق دیکھتے تھے، مگر رد ہو گئے۔ مگر حضور نے فرمایا جو علی ہے نا، علی، منافق علی سے پیار کر نہیں سکتا، مومن ان کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ رہ نہیں سکتا۔ آپ توجہ فرمائیں تو میں مسئلہ کرتا ہوں، مسئلہ کرتا ہوں۔
میرا سوال ہے ان دوستوں سے جنہوں نے کتابوں میں لکھا، میرا ان سے سوال ہے، اور آپ سے میں نے خیرات مانگنی ہے، داد کی ان کے نام پہ۔ جب مولا حسن، مولا حسین، سیدہ زینب عبادت الہی میں حضور ہوتے تو وہ حضور کی پشت پہ بیٹھتے۔ مجھے اب بتانا ہے آپ نے، اور کھل کے بتانا ہے، عبادت رب کی ہوتی، سجدہ رب کے لیے ہوتا؟ اور شاہ صاحب میں نئی بات کر رہا ہوں، اگر مسئلہ بھول نہ جاؤں، او میرے دوستو، کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا، کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ رب کو ہوتا ہے، کعبے کی سمت ہے، ہم اس کی جانب منہ کرتے ہیں، سجدہ کعبے کو ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کعبہ پتھروں سے بنا ہے، اس کی تجلی برستی ہے۔ کیسا اہل سنت کا عقیدہ ہے جو کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے؟ اچھا آپ کو مسئلہ نہیں سمجھ آیا، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کیا ہے؟ مسجد ہے؟ مسجد ہے تو ہم سجدہ مسجد کو کرتے ہیں، کھڑے کہاں ہیں؟ مسجد میں سجدہ مسجد کو نہیں ہے۔ یہ بات اگر کہیں، میں نے ابھی جمعے کے بعد جانا لاہور تقریر کرنے کے لیے، میں دکھی ہوں آپ سے، یہی تقریر میں لاہور کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ تقریر سننے والے ابھی زندہ ہیں۔ ہائے ہائے دکھ دے رہے ہو بھائی، مسجد میں سجدہ کرے تو مسجد کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ رب کو ہے، یہ سمت ہے، محراب ہے، تعین ہے، سجدہ رب کے علاوہ کسی کو نہیں۔ جب ہم اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے تو جو سجدے کا طریقہ بتانے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سجدے میں ہے، کس کو کر رہے ہیں سجدہ؟ یا اللہ جو تیرا نام لے اسے کعبے کی زیارت نصیب ہو۔ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اور این سجدے کے وقت میں امام حسین آ گئے اور حضور کی پشت پہ بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ اب اس جملے پہ مجھے خاموش نظر آیا نا، میں منبر چھوڑ کے اس بندے سے پوچھوں گا، مسجد حسینیوں کی اور ضمیر یزیدیوں والا، تو کیا کرنے آیا تھا؟ یزیدی ضمیر والے لوگ یہاں آتے ہیں، حسینی مسجد، یزیدی بندہ، یہ کیسا جوڑ ہے؟ اٹھ یہاں سے نکل، کہیں اور جا، یہ مولا حسین کے نوکروں کی مسجد ہے، جب ان کے نام پہ تیرا منہ نہیں کھلتا تو یہ منہ تیرا منہ ہے، یہ کچھ منہ نہیں۔ میں پوچھتا ہوں، جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، مولا حسین پشت پہ آئے، تو سجدے میں حضور کو حسین کا خیال تو آیا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے، خیال تو آیا ہوگا حضور کو، حضور کو خیال تو آیا ہوگا کہ میری پشت پہ حسین بیٹھ گیا، خیال تو حضور کو آیا ہوگا۔ جو 15 سال کے بندے جمعہ پڑھتے ہیں نا میرے پیچھے، یہ میں ان کو سنا رہا ہوں، نئے بندے نہ سنیں، ان کے بس یہ پرانے بندے جو میری تقریر سے واقف ہیں ان کو سنا رہا ہوں، 15 سال کے سامعین پہلے کے انہیں سنا رہا ہوں۔ بھائی خیال تو حضور کو آیا ہوگا، اور حضور ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے رسول، اور مولا حسین کے دو رشتے ہیں، مولا حسین کے نبی پاک سے دو رشتے ہیں، ایک تو نواسے ہیں، ایک امتی ہیں حضور کے، دو رشتے ہیں۔ اب نبی تھے سجدے میں، عبادت تھی خدا کی، امتی آ گیا حضور کی پشت پر، اور پرانے ساڑھے پرانے بیلیاں نال مسئلہ کر رہا پیا، حضور تھے سجدے میں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ چشتی صاحب پتھر اٹھا رہے ہیں، میں پہاڑ کو دھک رہا ہوں، پہاڑ کو دھکا دے رہا ہوں۔ توجہ، حضور تھے سجدے میں، عبادت تھی خالص رب کی،
اور عین سجدے کے وقت امتی اور نواسا آیا نبی کی پشت پر. میں وہابیوں سے پوچھتا ہوں، دیوبندیوں سے پوچھتا ہوں کہ خیال تو آیا ہوگا رسول کو امتی کا؟ کہا آیا ہوگا کہ میری پشت پہ حسین آ گیا. خیال تو آیا ہوگا. میں نے کہا مرنے کے لیے جگہ نہیں ملی. اگر رسول کو عبادت میں امتی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. اگر امتی کو نبی کا خیال آ جائے تو مجھے بتاؤ تو صحیح. ہائے 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 یہ کیا فلسفہ ہے. توجہ سے سننا بھائی. اب آپ کو پتہ چلا کہ میں کیوں روکتا ہوں کہ نبی کے گستاخوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ مولوی شفیق اتنے سالوں سے کیوں چلاتا رہتا ہے. آپ کو سمجھ آئی کہ میں آپ سنیوں کو کیوں روکتا ہوں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں نبی کی نماز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب مولا حسین پشت پر تھے تو حضور کو کئی مرتبہ خیال آیا کہ میری پشت پہ حسین بیٹھا ہے، میری پشت پہ امتی بیٹھا ہے، میری پشت پہ میرا نواسا ہے. بتاؤ اللہ نے کیوں نہیں جبریل کو بھیجا کہ جبریل جائیے میرے یار سے کہیے نماز دوبارہ لٹا لے. میری عبادت میں تمہیں کئی مرتبہ حسین کا خیال آیا ہے. نہیں، فرمایا کملی والے سجدے لمبے کر دینا. کیوں؟ فرمایا یہ دین کا وارث تیری پشت پہ بیٹھا ہے. آئے 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 سجدے لمبے کر دے، سجدے لمبے کر دے. یا رسول اللہ حق شاری کہیے. آئے ہائے یہ فیصلہ بات کے دوست ہیں. آپ گدوں والے یہ کر ہی نہیں سکتے. صبح صبح آئے 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 زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. بے شمار بے شمار توجہ ہے. میں پوچھتا ہوں ان اہل حدیثوں سے، پوچھتا ہوں میں دیوبندیوں سے، تم نے کتابوں میں لکھا کہ نبی کے خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. جب حضور کو حسین کا خیال آتا، رسول کو امتی کا خیال آتا تو نماز نہیں ٹوٹی رسول کی. اور ہمیں کہتے ہو کہ نبی کا خیال آئے تو ٹوٹتی ہے. سنو شفیق بہت آگے کی بات کر رہا ہے. توجہ. آئے آئے. اور میں کہتا ہوں ہماری نمازوں میں جب تک ان کا خیال نہ آئے تو نماز رہتی ہے، ہماری نماز رہتی ہے. جب ان کا خیال آ جائے تو ہماری معراج ہو جاتی ہے. یہ معراج ہو جاتا ہے. کہو سبحان اللہ. آپ کو آخری مرتبہ تکلیف دیتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ 5 سال کی عمر ہے. میرے نبی پاک کو کسی نے سونے کا ہار دے دیا. بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا. اور ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ جلوہ کرتی. مولا علی بھی تھے، حسن و حسین بھی تھے.
اب مولا علی کے پاک دانت مبارکوں میں تبسم آیا تو حضور کے ہاتھوں سے وہ ہار مولا علی پکڑنے لگے نا، تو حضور نے فرمایا علی، بی بی زہرا نے کہا بابا جانی نہیں، تو بی بی کو بھی حضور نے ہار نہ پکڑنے دیا، مولا علی کو بھی نہ پکڑنے دیا، حسن حسین پکڑنا، تو کہا بابا جانی، نانا ابو جی، یہ ہار آپ ہمیں نہیں پکڑاتے ہو؟ فرمایا یہ ہار میں اس کے گلے میں پہناؤں گا جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ آئے 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 آئے، جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، یہ ہار میں نے اسے پہنانا ہے اور خود پہنانا ہے۔ اب مولا علی حیران اپنی جگہ پہ، سیدہ حیران اپنی جگہ پہ، حسن پاک اپنی جگہ پہ حیران، حسین پاک اپنی جگہ پہ حیران ہے۔ یار کمال کی بات ہے، نانا ابو نے نہ ہار مجھے دیا، نہ مولا علی کو دیا، یہ کیا بات ہے؟ آخرکار شام ہوئی نا تو سیدہ کے دل میں خیال آتا بار بار، مجھے تو ابا جی نے کبھی منع کیا ہی نہیں ہے کسی چیز سے، آج کیا ہوا؟ جس نے مجھے جنت دے دی ہے یہ ہار کیوں نہیں دیا؟ ہائے، شام کو جب سارے کٹھے ہوئے تو میرے کریم آقا کے لب کھلے، حضور نے پھر سونے کا ہار ہاتھ میں یوں یوں کیا، حضور ایسے فرمایا میں اسے دوں گا جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حضور اس ہار کو اس طرح اٹھاتے، اب پنجابی میں کہتے ہیں، حضور فرماتے میں انہوں دیاں گا جیڑا میری جن دے، جیڑا میری جان ہے، جیڑا میں نوں بڑا پیار ہے، میں انہوں ہی دینا ہے۔ بی بی فاطمہ بھی آ گئی، مولا علی بھی آ گئے، حسن حسین بھی آ گئے، حضور پھر انجل کر فرمایا میں انہوں ہی دیاں گا جیدے نال میں نوں بڑا ہی پیار ہے۔ انہاں کیا نانا ابا حضور ساڑھے نالو بھی بہتا پیار ہے، فرمایا آج فیصلہ ہو ہی جانا ہے کہ کنوں دینا ہے، فرمایا بلا، فرمایا زینب کدھر ہے؟ فرمایا میری نواسی زینب کدھر ہے؟ حضور کی نواسی کو لایا گیا، فرمایا پہلے میرے گلے سے لگ جا اور زور سے جب ڈال مجھے۔ حضور بی بی زینب کو جب میں لیتے اور چومتے رہتے، بہت چوما حضور، ہار گلے میں پہنا کے کہا مجھے زینب تیرے ساتھ بہت پیار، اور ساتھ داڑھی مبارک پہ ہنسو آ گئے۔ تو بی بی فاطمہ کرتی ہے بابا جانی اتنا پیار زینب سے کیوں کرتے ہو؟ میرے رسول کی آنکھیں پرنم ہو گئی، فرمایا فاطمہ بڑی بڑی بہنیں بھائیوں کے ساتھ سفر کرتی ہیں، پر جتنا اوکھا سفر زینب نے کرنا ہے نہ اس سے پہلے کسی نے کیا ہے، نہ کوئی قیامت کی صبح کرے۔ حضور روٹی کھاتے تو آدھی روٹی بچا لیتے اور ٹکڑے کر کر کے بی بی زینب کے منہ میں دیتے۔ حضور حج کرنے کے ارادے سے نکلے تو بی بی زینب نے کہا نانا میں بھی جاؤں گی۔ آپ کو مسئلے کی سمجھ نہیں آئی؟ مولوی شفیق اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے تقریر کر کے، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، پاکوں کا ذکر گناہ دھو دیتا ہے، میں تو اس نیت سے کر رہا ہوں، مجھے آپ سے کیا غرض ہے؟ ہم نے کوئی آپ سے زمین کاٹ کرا نہیں۔ عرض کی نانا ابو میں بھی حج کرنے آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ فرمایا بیٹی 5 سال کی عمر ہے، میرے ساتھ جاؤ گی؟ تو بی بی فاطمہ نے کہا نہیں، مولا علی نے کہا نہیں، تو بی بی تھوڑی سی پریشان ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ دوبارہ میرے سامنے زینب کو چھڑکنا نہیں ہے۔ کہا بیٹی میں نانا ہوں نا، کاندھوں پہ اٹھا کے حج کرواؤں گا تجھے۔
میں ساتھ لے کے جاؤں گا اپنی نواسی کو، اور جیسے جیسے تو کہے گی میں ویسے کروں گا۔ حضور حج کو ساتھ لے کے گئے، کاندھوں پہ بٹھا کر بی بی زینب کو اٹھاتے تھے۔ نواسی اور نانا اکیلے بیٹھے تھے تو بی بی نا اس طرح حضور سے چمٹا کرتی تھی، گود میں آ جاتی اور گردن کو ہاتھ ڈال کے حضور کو یہاں سے چومتی تھی، کبھی حضور کی داڑھی مبارک کو اس طرح کرتی، تو بی بی پاک ساتھ پیار کر رہی ہیں اور حضور رو رہے ہیں۔ بی بی نے کہا نانا ابو میں تو آپ کے گلے سے چمٹی ہوئی اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹھے میں پتا آپ سے اتنا پیار کیوں کرتا، کہا حوصلے سے نانے کی بات سن، کہا بیٹا مجھے یہ بتاؤ جب بہن بھائی دونوں سفر میں اکٹھے ہوں تو بھائی تھک جائے تو بہن کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا بابا جانی بھائی تھک جائے، بہن کو اگر بھائی چھوٹا ہونا تجھے اٹھا لینا چاہیے کہ میرا بھائی تھک نہ جائے۔ میں بیٹے اس لیے پیار کرتا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ تجھے پیدل چلنا ہوگا اور حوصلے سے رہنا، گھبرانا نہیں۔ کربلا میں وہ وقت جب لوٹا، وہ حضور کے پیار کا وقت لوٹا تو 72 لاشوں کے سامنے ایک قیدی ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں، امام زین العابدین کو شدت کا بخار، اور یزیدیوں قبیلوں نے سر تقسیم کیے۔ میں آخری منزل آج پڑھ رہا ہوں، یہ سر تقسیم کیے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں سر پہنچے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ میں جواب دینے کی سخت ہو تو بتانا۔ قافلہ باب بلے شاہ قصور سے چلتا ہے، آگے آگے پیر صاحب ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے مرید ہوتے ہیں، لنگر تقسیم ہوتا ہے تو قافلے پہ لکھا ہوتا ہے کہ باب بلے شاہ کے سلام کے بعد ہم بابا فرید جائیں گے، فرید الدین کے دربار سے ہم سخی سلطان باؤ جائیں گے، ہم حضرت سخی سلطان کے دربار سے سلام کر کے پھر سخی شہباز قلندر پہنچیں گے۔ قافلے کے ساتھ ہار ہوتے ہیں پہنانے کے لیے، پیچھے مرید آگے پیر۔ یہ قافلہ صبح سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ قافلہ 500 بندے کا اور مرشد کے نعرے لگاتے ہوئے روانہ ہوا۔ جب کربلا سے قافلہ روانہ ہوا تو اس قافلے کی عجیب حالت تھی، امام زین العابدین وہ بھی بیمار، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں، رسول پاک کی پاک شہزادیوں مخدرات کو اونٹوں کے کچاووں میں باندھ دیا گیا، اور یزیدیوں نے کہا سر بھی مولا حسین کا زین العابدین اٹھائیں گے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں تقریر آپ سے کیا کروں؟ یہ کیسا قافلہ تھا؟ لوگوں بڑے بڑے قافلے گئے، مگر جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو میرے پاک امام زین العابدین نے جب اپنے والد گرامی کا سر پکڑنے کا سنا کہ بیمار کربلا اور ہاتھوں کو ہاتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور یزیدیوں نے سر کیوں دیا مولا حسین کو؟ پہلے قبیلے کے جری جوانوں نے سر اٹھایا، سر اٹھا نہ سکے تو کہا یہ سر اتنا وزنی ہے کہ 40,000 کوفی بھی نہیں اٹھا سکتے، تو انہوں نے کہا امام زین العابدین سے یہ سر تم ہی اٹھاؤ گے۔ سیدہ زینب اٹھ کے کچاوے میں کھڑی ہوگی، فرمایا بے غیرت تو خدا بڑی غیرت والا ہے، پاکوں کا سر پلید اٹھا ہی نہیں۔
خدا بڑی ہے، یہ میرے پاک بھائی کا سر ہے۔ میں بڑی منزلیں چھوڑ کے ایک دو باتیں آپ سے جملوں میں کہتا ہوں۔ مولا حسین کا سر جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو انہوں نے راستے میں لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ ہے تو کسی نے ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے، تاکہ یہ سمجھیں کہ اکیلا یزید ہم سے نہیں روٹھا، سارا زمانہ روٹ گیا ہے آل نبی سے، رسول کی آل سے۔ جب وہ قافلہ بازاروں سے گزرتا تو لوگ دیکھتے، تالیاں بجتی، پاکوں کے سروں سے مذاق ہوتا۔ لوگوں یہ کوئی آج کا سسٹم تھوڑی ہے، آل نبی کے دشمن کب سے ہیں، کب تک رہے ہیں؟ ابن زیاد کے دربار میں سر پہنچا تو اس نے کہا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے اور یہ شکست فاش ہو چکے ہیں۔ بی بی پاک، میں آپ کو پہلے بی بی کا تعارف اس لیے میں نے کرایا کہ ان کی شان کیا، امتحان کیا۔ بی بی پاک کو دربار میں لایا گیا، ایک طرف امام زین العابدین کھڑے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں، اور ایک طرف بی بی پاک کھڑی تھی، فاطمہ کی بیٹی۔ اتنے زیادہ لوگوں آپ اٹھ جاؤ، آپ کے بس کا کام نہیں ہے، میں تو انہیں سنا رہا ہوں جن کا میں گدا اور کمی ہوں، آپ کے بس کا کام ہی نہیں۔ آپ اگر اٹھ سکتے ہو تو اٹھ جاؤ، میں تو اپنے گناہ دلوا رہا ہوں ان سے، ان کی بارگاہ میں، ہم تو ان سے مخاطب ہیں، ان کی بارگاہ میں کریں۔ آپ جانا چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیں۔ ایک طرف پھوپھی کھڑی ہے، ایک طرف بھتیجا کھڑا۔ تو یزید نے کہا، ابن زیاد نے کہا سارے سر لائے ہو؟ کہا سارے سر لائے۔ تو بی بی زینب کہا یہ بی بی کون ہے، یہ عورت کون ہے، یہ خاتون کون ہے؟ تو بی بی زینب سے اس نے کہا کون ہے تم؟ تو بی بی پاک نے چادر کو اس طرح کیا ہوا تھا، تو پردے کی اوٹ میں آپ نے دو جملے کہے، دربار میں چیخیں مچ گئی۔ آپ نے فرمایا ہمارے سروں کا مذاق کرنے والوں اور دربار سجا کے کہکے لگانے والوں، میں علی کی شہزادی ہوں۔ میں مولا علی کی بیٹی ہوں اور فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہوں، میں محمد رسول اللہ کی نواسی ہوں۔ میں اب بیان نہیں کر سکتا کہ پھر دربار میں کیا ہوا، میں بیان کروں گا تو منبر سے گروں گا، آپ ویسے گر جائیں گے۔ آگے ہوا کیا، دربار میں ہوا کیا؟ کہا میں حضور کی نواسی ہوں، اور کہا جہاں مجھے لایا گیا ہے نا، مجھے وقت یاد آتا ہے کبھی اس شہر میں میرے ابا جی امام تھے اور تم بھی نمازیں پڑھتے تھے پیچھے۔ اس وقت میرا فرق اتنا تھا، بس میں اگلے جمعے کوشش کروں گا، اب نہیں کہہ سکتا، آخری جملہ سنو۔ فرمایا فرق یہ تھا اس وقت کہ اس وقت میں قرآن کا درس دیتی تھی اندر۔ ہائے 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 ہائے، شاہ جی یہ نہ بندیاں نو ککھ پتہ نہیں لگا میں کی کہہ گیا۔ فرمایا فرق یہ تھا کہ اس وقت ساری عورتیں جمع ہو جاتی اندر اور میں انہیں درس قرآن دیتی تھی اندر۔
حضور کی شریعت بتاتی مولا میں راضی ہوں تجھ پر، زینب کہتی ہے میں راضی ہوں۔ کبھی حویلی کے اندر درس دیتی تھی نبی کی نواسی، آج بازار میں درس قرآن دے رہی ہوں۔ بی بی پاک کی تقریر سے لوگوں کی چیخ نکل گئی، اور میں نے پڑھا کہ جو مجمع میں لوگ کھڑے تھے انہوں نے قمیض پکڑی، اور ایک شخص نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے زور سے اپنے چہرے پہ مار کے سینے پہ مار کے آواز دی۔ اب بتا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ کیسے چلا۔ بی بی فرمایا پٹتے ہو پٹتے رہو گے، میں نے توڑے تے بڑا افسوس ہے۔ بی بی پاک کو تو فرمایا پٹتے ہو، پہلے شہید کر دے ہو، پھر ماتم کر دے ہو، جاؤ میری بد دعا ہے توانو۔ پیٹ رہے ہو پیٹتے رہو گے، سر کاٹتے ہو پہلے نبی کی آل کے، پھر اس گناہ کو چھپانے کے لیے پیٹتے ہو۔ فرمایا یہ نہیں چھپے گا، کیوں؟ تمہارا پیٹنا بتاتا ہے کہ تم ہی آل نبی کے قاتل ہو، تم ہی آل نبی۔ جاؤ میری بد دعا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آنکھیں زینب، یہ تو ہوگا، جنت دے وارثاں کیا یہ تو ہوگا، ایسا تو ہوگا، کرنا ہوگا ان کو۔ کہا کس نے؟ اس نے کہا جب وہ کتا دنیا کا ابن زیاد بی بی کی تقریر سن کے آگ بگولا ہوا نا، تو اس نے بی بی کی طرف بے ادبی سے ہاتھ اٹھانا چاہا، تو دربار میں ایک بندہ بولا کیا بزدلا، ہائے 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 ہائے، اوے بزدلا، اور تو انہوں نے یہ سمجھ آئی، اوے بزدلا بیٹھا تخت نے، ہاتھ بیبیاں والے مرد ہو کے اٹھا رہے ہیں، کدی مردہ میں بیبیاں والے ہاتھ اٹھائے، تجھ سے بزدل بندہ زمانے میں کوئی۔ اتنی بات جب کہی تو اس کا ہاتھ پیچھے ہوا، تو امام زین العابدین تو انہوں تقریر سنا رہا، میں کئی بار آکھیا نہیں سنا رہا، میں پاکاں نو عرض کر رہا، فرمایا روک ہاتھ۔ اس نے کہا یہ جوان کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ امام حسین کا شہزادہ ہے، یہ ان کی پھپھی ہے۔ فرمایا سب کے سر کاٹے، اس کا کیوں نہیں کاٹا؟ کہا یہ بیمار تھے۔ تو فرمایا ہمارے ہاں بیمار تھا جیسے، چلو اب میرے سامنے سر کاٹو۔ جب جلاد اٹھنے گا تو بی بی زینب آگے ہو گئی، فرمایا کتیا، میرا بھائی کہہ گیا کہ مدینے تو انوے نہیں پچھاڑا ہے۔ خبردار اگر میرے بھتیجے کی طرف انہوں نے ہاتھ اٹھایا، ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ میں تو انہوں پوچھنا دربار وچ نبی دیاں تیاں کھڑیاں ہوں، تو کوئی زین العابدین والحق اٹھائے، میرے پاک حسین دی پہن نے فرمایا اگر انہوں شہید کرنا ہی چاہنا ہے، پھر پہلے مینوں پھر میرے ویر دی نشانی ہے اور آخری نشانی ہے،
میں ایک لفظ کہنا پیا تے ممبر چھڑدا پیا تانوں قرآن دی قسم تصور کرنا دربار دا فرمایا کتیا تینوں پتہ نہیں قیامت تک سیداں دی نسل دے وچ چل اے جد سیداں دی تقریر ختم ہوئی دربار برخاست ہوا سر حسین پہ لڑائی ہو گئی ابن زیاد کہندا ہے میں لینا ہے یزید نو میں پہنچانا خولی کہندا ہے سر میں کٹیا جدو اسی یہ دنیا دے لالچ واسطے تے تینوں کیوں دیاں دونے آپس میں لڑے فیصلہ ہے ہویا کہ سر خولی نو دیتا جائے اور اے یزید دے دربارے پہنچائے توجہ رکھ شام پہ گئی انہوں خطرہ لائق ہو گیا خولی نو کہ میں صبح یزید دے دربار سر حسین لے جاؤں گا ان کر لے جا لے مولا حسین دا سر کر لے گیا تے رات پہ گئی قدرتی گل لے کہ ایک سال پہلے او دی بیوی جڑی خولی دی بیوی سی نا او سارا دن تسبیح مولا حسین دے نا دی کر دی رہی مینو آجی صاحب کہیاں میرے دوستاں کیا بھی کربلا پورا سنا سانو تے میں شروع کر بیٹھا اے نہیں کہ مینو آندا نہیں سی کہیاں سالنا چ مینو آندا سی پڑھیا نہیں سی جاندا میں دوستاں دے حکم تے ہن کچھ کہی جانا پڑھیا میرے کو نہیں جاندا پہ وہ ہر ٹائم مولا حسین دی تسبیح کرتی سی تو انہوں پتہ سی خولی نو بھی یہ تا پائنتن دی نکرانی ہے وہ نکرانی بنی کیویں سی وہ ایک سال پہلے گئی سی حج کرن خانے کعبے دا طواف ہو رہا سی تے لکھاں بندے طواف پہ کرتے سن تے لوگ حجر اسود نو چوم رہے سن کعبے نال چمٹے ہوئے سن توجہ وہ غلام کیویں بنی مولا حسین دی حج کرن گئی تے پورا حرم کعبہ بھریا سی حاجیاں نال پوری دنیا تو لوگ آئے سن ایتھے تساں ہاتھ کٹ کے بولنا ہے طواف جاری ہے شاہ جی تے حجر اسود دے بوسے ہو رہے تے یکدم ایک جو بندہ بولیا انہیں کہا لوگو حسین آ گئے جیدہ ہاتھ ٹوٹا ہویا نہیں ہو چک کے آکے سبحان آئے میری گڑی تے نظر پہ گئی ہے جے آندے ہوتے گل میں کرنا پوری نہیں جے تسی 2 منٹ کہندے ہو تو میں گل پوری کرنا پھر اگلے جمعے تھوڑی اجازت ہو گئے تھے آواز آئی کہ حاجیوں مولا حسین آ گئے طواف جاری سی حجر اسود دے بوسے جاری سن اے لفظ شفیق پہ پڑھدا ہے جتے نبی دے تے آل نبی دے عاشقاں نے تڑپنا ہے جے تو تڑپ نہ ہوئے او دوبارہ نفل پڑھے ہو انہاں دا ہے ہی نہیں ہائے 1 منٹ تو پہلے نہ کوئی طواف چ بندہ رہا نہ کوئی حجر اسود چ بندہ رہا ساری دنیا حسین دی زیارت ہاتھ کڑ کے ماریا جے نعرہ سنیو حسینی سنی حسینی سنی آئے زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار آئے آئے واہ پترا آئے مولا دے عاشق بیٹھے پاکاں دے نوکر بیٹھے لوکاں حجر اسود دے بوسے چھڑے طواف چھڑیا تے پلٹے مولا حسین دی زیارت وال لکھاں دنیا مولا دے اگے او دے وچوں خولی دی بیوی بھی سی
ہائے انہوں وہ منظر یاد سی انہیں اکھی ویکھیا سی وہ بھی ہنج ہو گئی او ایک بندہ بولیا انہیں کیا کعبہ چھڑ گئے ہو حجر اسود نو چمڑا چھڑ گئے ہو تے مولا حسین وال تے مجمع وچ ایک عاشق بولیا انہیں کیا لانتیا حجر اسود دیاں چمیاں کیوں لیندے ہو راجی بولیا انہوں ایک واری حضور چمیا فرمایا لاکھ لعنت ہے جنہوں ایک واری نبی چمے اس پتھر نو چم دے ہو جنہوں ساری زندگی محمد چمیا تو مولا حسین تو مولا حسین اللہ تو انہوں سلامت رکھے میرے سیدہ نعرہ اللہ آئے آئے زندہ مردہ آباد مردہ آباد آنکھو سبحان فرمایا حجر اسود نو حضور ایک واری چومے ہے تے مولا نو تے کدی چومن تو رہی نہیں او خولی نو پتا سی او آئینہ حج کر کے واپس تے خولی نو کہن دی ہے میں حج وچ ایک بندہ ویکھیا ہے جیدہ نام مولا حسین ہے لوکاں طواف چھڑ دیتے حجر اسود دے بوسے تے مولا دے اگو این جو کہ دنیا وے خولی جے کدی قسمت ہوئی وہ کہندی تھی کربلا تو پہلے کہندی سی روزانہ کار گلاں کر دی سی وے کدی قسمت جاگی نا جے کدی پاک حسین اور کدی پاک حسین نتے ملاقات ہو جائے پیری ڈگ پمی پیری ڈگ وہ گھر چ روزانہ کہندی سی تے خولی نو پتا سی میں تے تسبیحاں کر دیے پاکاں دیاں میں سر لے چلے ہاں کہندا جے سر کر نہیں لیا جانا تے ابن زیاد کھوندا ہے انعام لیندا تے دنیا دی لعنت میں لئی کھڑا انعام تے لواں تے جے کر جانا تے نوکرانی ہے پنجتر پاک دی اے سر کتھے لے جاواں اے سر کتھے لے جاواں آندھا ہے رات 12 بجن گے نا بی بی سو جائے تھے میں سر لے جاؤں گا تو صبح او دے ستے پہلے یزید دے دربار چلے جاؤں او دنیا دا کتا مولا حسین دا سر لے آیا بی بی ستی سی انہیں کیا رکھا کتا لکڑیاں والے تندور نو چکیا سو وچ سر رکھ کے اتے برتن دیتا سو گیا سون تو پہلے بی بی نو آندھا کھانا دے انہیں کھانا دیتا سو گیا تہجد دا ٹائم ہے تے بی بی تہجد گزار سی انہیں مسلح بھی چھایا تندور کو لنگ کے انہیں جانا سی پانی وضو کر گئی نا تندور دے کولوں دی تو انہوں مولا حسین دی زیارت ہوئے شفیق نے بڑی محنت کر کے اس جملے تک پہنچا کولوں دی لنگی نا تے نور نکلیا نا تے نور چوک تے نالے آواز آئی اینی دور سانو ویکھن آئی سی میں تیرے گھر آ گیا تے انہیں میں ہوتے جو کہیں سے آج کر رہا ہے ویکھتی نہیں ہے خولی دی بیوی نے سارا آیا کیوں پاکاں دا تھے
جدو حج تے گئے سی رش بڑا سی تے دل تمنا سی کہ میں پیار نہیں لے سکی پاکاں تو تے سوچ دی سی کدی مولا حسین پیار دے دیں نا میرے سر تے طواف وچ رش بڑا سی زیارت کیتی ہے پر سر تے ہاتھ نہیں پھیریا نے ترس دی رہ گئی تے ہائی دے دوران ہی ستی سی تے خواب وچ پاک سرکار فرمایا ہاتھ نہیں نہ سر تے تیرے پھیریا گھبرائی نہ میں سارا تیرے گھر آوانا جدوں تندور تو ٹکن چکیا تے نور دیا لاٹا مولا پاک دا سر ویکھ کے ڈگی بے ہوش ہو کافی دیر بعد ہوش آیا اٹھ کے سر پہلے دوڑیے وضو کیتا وضو کر کے پیٹی وچوں سب تو قیمتی برتن کڈیا پانی لیا کے تھلے ایک برتن رکھیا سو مولا پاک دی داڑھی مبارک کربلا دے ذرے تو کہ سر اقدس نمے کپڑے نال پاکاں دی داڑھی مبارک نو کنگھی کر کے رو کے آندی جڑا اتھے ویکھیا سی کس حالت سی کیڑی حالت چے تے مولا دے پاک لبا چو آواز آئی میں وعدہ کیتا سی نا بس آنا کوئی نہیں سی پر اسی ہے یوں وہاں لجپال پریت نو توڑ دوں جدی باں پھڑ دے چھوڑ دے فرمایا زیارت کر لے میری تے آپ نے فرمایا مالکہ حسین تیرے وعدیاں تے راضی ہے تے تیرے فیصلے تے راضی ہے کیسے تیرے فیصلے فرعون دے گھر او فرعون سی تے بیوی ایڈی نیک آسیا خامد دوزخی بیوی جنتی فرمایا آج وکھرائی کام ویکھیا حسین نے خامد سر وڈ کے لے آیا ہے بیوی پگڑی تے پاک سر اقدس نو دھو کے نوکر بنی ہوئی ہے حضرت الحاج پیر سید لیاقت حسین گیلانی شاہ صاحب میں انہوں دی گلے واسطے دعا کرنا میں کتاب ایک شعر پڑھے آیا آج وہ دل سی میں پڑھا پورا پڑھ نہیں سکتا پیا او خولی دی بی بی پاک دا سر لے کے تشت چ رکھ کے انج کر کے انہیں جا کے خولی نو ایتھو پڑھ کے کیا جہنمی کتے آتے اٹھ میں آ چلی رشتہ تیرا میرا ریا نہیں ایتھے ایک بریک مسئلہ کرنا ہے ریا نہیں انہیں باں پڑھ کے آکھیا ویسے نمازاں پڑھنی ہے تہجد پڑھنی ہے نبی دی شریعت جاننی ہے تے میں طلاق دیاں گا تے پھر طلاق ہوئے گی اتھے بی بی ایک مسئلہ آکھیا او دی خاطر میں تو انہوں آکھیا بھی توجہ کرنا فرمایا کتے آ نکاح حالے بھی رہ گیا ایتھے تسی غور نہیں کیتا میں دوبارہ کہنا تیرے نال نکاح حالے بھی رہ گیا میرا تو میں نو طلاق دے گا تے میں تیرے نکاح جو جاواں گی انہیں کیا تے شریعت انہیں کیا شریعت کہن دیئے کہ مرد طلاق دیوے تے ہوں دیئے مگر تو میرے نبی دی شریعت اگے نہیں پڑھے ہیں کی انہیں کیا تے جدوں شریعت ایک بندہ مرتد ہو جائے تے ایک اہل ایمان بیوی ہوئے انہوں طلاق دی لوڑ نہیں پہندی او دا نکاح آپ پہ ٹوٹ جاندہ ہے انہیں کہا میں مرتد ہو گیا انہیں کہا سر حسین دا کٹیں اہل ایمان بچائی پھرنا ہے شاہ جی میں دو شیر دے پورا نہیں دو فکرے نے یعنی کہ دو لینا وہ تو انہوں میں پاڑی نظر کرنا میں آج انک میرا اندر انہ ہوڑا ہو گیا ہے نا انہ تو انہوں میں دس نہیں سکتا پاکاں دے ذکر ہے جے کوئی آنکھ برس جائے نا
تے میں پڑھیا ہے بے گناہاں دی پھٹی پوچھی بی بی پاک اٹھی انہیں مولا دے سر کے ہاتھ بننے او پوچھدا اے ہے کون نے تے بی بی آندی اے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ جے تسی مذہب مینوں ہن پورا آپ بھی لو تے پاکاں دی بارگاہ چ نوکری کرنی تے پھر اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے ساگف پترا میں تیرے واسطے بھی دعا کرنا مینوں نہ شوق ہے موویاں بنان دا نہ کچھ اللہ کرے اونا دی بارگاہ چ نہ آ جائے مگر تو اٹھ کے نبی دے غلامہ دی مووی بنا جے دا ہاتھ تھلے ہوئے او حسینی صف دا نہیں ہے جے دا ہاتھ بھی اٹھے تے بولے او حسینی بندہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ یہ گھرانہ نہیں 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 اے ہاتھ آئیتے رکھ کے آکھنا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے ایتھے 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 شاہ جی اس میں حسنین ہے زہرا بھی اس گھرانے دے جی کیڑے نے ایک جی کیڑے نے ہائے ہائے اس میں حسنین ہے زہرا بھی اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین زہرا بھی اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ 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 نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے وراء الورا مولا حسین آ گئے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین اس میں حسنین ہے فاطمہ بھی اس گھرانے میں مشکل کشا
حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا قرآن کی طرح اس میں حسنین ہے فاطمہ بھی گھرانے میں مشکل کشا ہے اس گھرانے میں مشکل کشا اللہ اللہ نبی گھرانہ یہ گھرانہ وراء سبحان اللہ آنکھو سبحان جی میں بالکل آپ تشریح کو آئے اے دلدار چشتی فیصلہ بات چوا میں نہ دے گھر ملاد تے کہ حاجی صاحب ماں نبینی باپ نبینا اینا دیا نظرہ بالکل گاٹے ریڑی تے مرنڈا ویچ کے سال بعد نبی دا ملاد غریب اینا دا چھوٹا جا گھر آئے میں شاہ جی نو حاجی صاحب نو اپنے دوستانو حاجی رفیق صاحب اقبال صاحب بیٹھے موت دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ٹائم ساد بج جائے یہ توڑے ہو دیا شفیق مر جائے نا تے احسان کرنا تجھے میں تو دس دا پیا بھی میری قبر تے تجھا کی کر کعبہ عشق کا ہوں نمازی میں ہوں اس کی عنایت پہ راضی اے تجھی کرنا ہے جے میں مر جاؤں تے اے اگلا شعر میری تربت پہ تربت کنو کہتے ہیں قبر نو اے مولوی شفیق توڑا احسان ہوئے گا جے میں مر جاؤں نا تے اے کرنا جے میری تربت پہ لکھنا نیازی پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے میری تربت پہ لکھنا نیازی پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے اور اچھو کیا کھنا ہے اللہ اللہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل نعرہ حیدری آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین ہولی دی بی بی آکھیا وے کتیا نکاح نہیں ہو رہا میں نکرانی حسین دی تو کتا یزید دا تے تیرا میرا نکاح کی میں روے گھروں جان لگی نا تے چابیاں پھٹ کے یہاں دیئے جا جس دنیا دے لالچ واسطے تو پاکاں دا سر کٹے آئی انہاں دے سر نو ہمیشہ سلام ہوئے گا تیرے تے بھی قیامت تک لعنت پوے گی یزید تے بھی لعنت
تے اونے کیا کھولی نے آخری باری جاندیاں کیا رویں گی کتھے تے کھامیں گی کتھوں گھر چھڑ چلنی ہے جنتی بیٹھے ہو جتنا مزہ آج جمعے چ تساں دے چھڑیا ہے نا میں تو انہوں سلوٹ کرنا میں داتا صاحب جاؤں گا میں قسم چک کے آنا سب واسطے پہلے دعا کرانگے کہ مالکہ داتا حضور اے اونی جنہ تیرے وڈیاں دا حیاء کیتا ہے میں آج رات لاہور تقریر واسطے جانے تے میں سب تو پہلے داتا صاحب حضور سلام پیش کرنا توڑے سارے آندا مولا حسین پاک دے منگتے آندا جملہ بی بی دا سننا آئے ہائے تے ایتے کسے عاشق دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے آئے ہائے وہ کہنے لگی کیا کہ کھاواں گی کتوں تے رواں گی کتے فرمایا تو لکھ لعنت تیرے تو جا تے صبح میں بھی چلنی ہوں تو کسے نو جا کے آکھی کہ میں یزید دا نوکراں بوا کھولو بندار چشتی بندیاں نو سمجھ نہیں آئی تو صبح کمی جا کے کسا بوا کڑکا کے میں یزید دا نوکراں تے بوا کھولو جے کوئی کھولے بوا تے میں نو پھڑ لیں کسے نہیں ہو کھولنا بوا تے اس دا کیا صبح میں جانا ہی تے میں جس بوے تے کمانا میں حسین دی غلام نعرہ آخری زور نہ زور بڑا لنگر بد بیٹا آئے بے شمار بے شمار بے شمار فرمایا جس بوے تے میں حسین دی آواز دیتی بوے بھی کھلن گے لنگر بھی پکن گے سانو بسرے بھی ملن گے فرمایا ایتھے بھی حسین والیاں دی عزت اگے بھی حسین والے اللہ پاک تنو سب نو مولا فضا کرا